بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام رمضان کیا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور کرمانی نے کہا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ قیام رمضان سے مراد صلاۃ التراویح ہے اور یہ 20 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بعض صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی، پھر اگلی رات بھی نماز پڑھی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح جب تیسری رات آئی تو بخاری کی روایت میں ہے فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، کہ تیسری رات میں مسجد میں بہت لوگ جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس رات بھی نماز پڑھائی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا سمانا دشوار ہو گیا، بھیڑ زیادہ جمع ہو گئی، اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی مسجد میں رات بھر موجودگی پوشیدہ نہ تھی، تم لوگ جمع تھے، اس کی مجھے خبر تھی، مجھے اطلاع تھی، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، لیکن مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی حالت رہی۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے اور صلاۃ تراویح کی یہی صورت رہی۔ پھر یہی صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رہی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اول دور تک یہی حال رہا، یعنی نماز تراویح اور قیام رمضان کی جو صورت نبوی زمانے میں تھی وہی باقی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال یعنی 14ویں ہجری میں مسئلہ تراویح باقاعدہ اور منضبط ہو گیا، اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مسجد میں تشریف لائے تو لوگ مسجد میں متعدد جماعتوں کی صورت میں نماز تراویح پڑھ رہے تھے، کوئی تنہا پڑھ رہا تھا اور کسی کی امامت میں ایک چھوٹی سی جماعت نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کی امامت میں جمع کر دوں تو یہ زیادہ عمدہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی، اور آپ نے سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں جمع فرما دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح قائم نہیں فرمائی، بلکہ تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہو ہی رہی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ہوتی رہی، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ متعدد صحابہ کرام نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور سب کے پیچھے لوگ جمع ہو جاتے، اور اس طرح صحابہ کرام متعدد جماعتوں کی صورت میں نماز تراویح پڑھتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اگر سب مل کر ایک جماعت کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ نے سب سے بڑے قاری، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقرأہم ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرما دیا اور صحابہ کرام کو ان کی امامت میں جمع فرما دیا۔ صحابہ کرام سے لے کر بعد کے زمانوں تک ہر دور میں مسلمانوں کا عمل اسی طرح قائم رہا، اور الحمدللہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ ایک اور روایت میں جو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام میں رغبت دلاتے بغیر اس کے کہ آپ اس کے واجب ہونے کا حکم فرماتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے علماء استدلال فرماتے ہیں کہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، اور رمضان کی رات کا قیام یعنی تراویح یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، بلکہ 3 راتوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اجتماعی تراویح بھی پڑھائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے خواہش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتماعی تراویح نہیں پڑھائی، مگر بعد میں آپ کی وفات کے بعد فرض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجتماعی تراویح کا اہتمام شروع ہو گیا۔ بہرحال تراویح کے بہت سے فوائد ہیں، اور یہ صرف اسی رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اس وبا کے زمانے میں جبکہ ہم گھروں کے اندر بند ہے تو چاہے تنہا پڑھ لے، چاہے 2-3 آدمی امامت کے ذریعے پوری مکمل 20 رکعت ادا کریں، اس سے ہمارے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ تمام کے نزدیک یہ 20 رکعت ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح باجماعت پڑھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔